صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ الحمدللہ یہ ہماری درس حدیث کی مجلس چل رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں ایک لمبی حدیث آئی تھی اور وہ حدیث جو ہے تقریباً 2 مجلسیں اس کی تشریح ہوئی تھی اور آخر کا کچھ حصہ باقی ہے۔ جو حدیث گزری تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی شروعات ہوتی ہے غار حرا میں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہلے مرتبہ وحی لے کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ڈر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی لقد خشیت علی نفسی، یعنی کہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان جو ہے چلی جائے گی۔ تو اتنا زیادہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بہت تسلی دی۔ اس کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے لڑکے تھے، بھائی لگتے تھے رشتے میں آپ کے۔ تو وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے پاس لے گئی، بہت ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے بہت ساری چیزیں پوچھی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اے بھتیجے، دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہو اور لوگ اس سے دشمنی نہ کیے ہوں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھتے ہیں کہ ارے میری قوم آج مجھے اتنی جو ہے ساتھ دے رہی ہے، اتنا جو ہے میرے ساتھ کھڑی ہے اور میری اتنی تعریف کر رہی ہے، وہ مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر اس زمانے میں زندہ رہوں تو آپ کی میں پوری مدد کروں گا۔ تو یہاں تک جو ہے بات ہوئی تھی۔ تو آگے جو ہے حدیث کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے کہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں وَإِن يُدْرِكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَثِّرًا، اگر میں اس زمانے میں زندہ رہوں تو آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لم ينشب، جبکہ آپ کی قوم آپ کو کیا کر دے گی؟ شہر سے نکال دے گی۔ وَرَقَدُ أَن تُوَفَّى وَفَطَرَ الْوَحْيُ، اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے ان کی جو زندگی تھی وہ زندگی ان کی دنیا کی ختم ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَفَطَرَ الْوَحْيُ، وحی جو ہے پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی، اس کے بعد چند دن کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا۔ تفسیر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بند کیوں ہوا؟ اللہ نے وحی کو پہلی مرتبہ نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ نے پھر کیوں کچھ دن کے لیے روک کے رکھا؟ تو اس کی مدت جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک وحی جو ہے
بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر چکے تھے، آپ کے دل کے اندر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا تھا، ڈر شروع ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک اللہ رب العزت نے وحی کو روک دیا۔ اب یہاں جو ہے اشکال ہوتا ہے کہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کو کیوں روکا، وجہ کیا تھی؟ تو محدثین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈر محسوس ہوا تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو گھبراہٹ شروع ہو چکی تھی، وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے، اس میں کمی آ جائے، وہ ڈر آپ کے دل سے ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 6 مہینے تک کیا کیا؟ وحی کو بند کر دیا۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آیا نیا حکم لے کر۔ تو یہ جو ہے پوری مکمل حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث، قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الانصاری قال هو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشى اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض۔ تو یہ دوسری حدیث ہے۔ تو اس میں جو ہے وحی کے بارے میں ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے، یعنی فترت وحی کا زمانہ، یعنی وحی کو جس زمانے میں روک دیا گیا تھا، اس کے بارے میں فرماتے ہوئے، اس کے بارے میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں گلی میں جا رہا تھا، میں گلی میں چل رہا تھا تو دیکھا اذ سمعت صوتا، کہ ایک آواز میں نے سنی، من السماء، کہاں سے سنی؟ آسمان سے۔ تو جو آواز آئی تھی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آواز آنے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، لیکن آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے سمعت صوتا، ایک آواز میں نے سنا، من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے۔ فرفعت بصری، میں نے کیا کیا؟ اپنے نگاہوں کو اونچی کیا، یعنی اپنے نظر کو میں نے اوپر کیا، اوپر میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فإذا الملک، کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک فرشتہ ہے۔ کون ہے وہ فرشتہ؟ الذی جاءنی بحراء، وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہی فرشتہ ہے۔ اور کس حالت میں ہے؟ جالس علی کرسی کی، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان وہ فرشتہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم زمین کے اوپر کرسی رکھیں گے، لیکن وہ فرشتہ کہاں بیٹھا ہے؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان میں۔ زمین کے اوپر فرشتے کی کرسی نہیں ہے بلکہ ہوے میں اس فرشتے کی کرسی ہے، اور کرسی پر جو ہے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرعبت منہ، کہ میں نے اس کو دیکھتے ہی، جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا تو میرے اندر رعب طاری ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف طاری ہو رہا ہے، ڈر شروع ہو رہا ہے۔ فرجعت، میں نے کیا کیا؟ فوراً واپس لوٹا۔ کہاں لوٹا؟ گھر کی طرف لوٹا۔ فقلت، میں نے کہا زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈال دیجیے۔ یہی بات جو ہے پہلی حدیث میں بھی گزری تھی، ابھی جو حدیث ختم ہوئی ہے اس حدیث میں بھی یہی الفاظ گزرے تھے کہ اس میں بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے ہیں کہ خدیجہ میرے اوپر کپڑا اڑا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ تو یہاں بھی جو ہے وہی بات ہو رہی ہے، اللہ ہے کہ درمیان میں 6 مہینے کا زمانہ گزر چکا، 6 مہینے کا زمانہ گزر چکا، اور یہ زمانہ کیوں گزرا؟ وحی کے بغیر۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ خوف اور ڈر ختم ہو جائے،
لیکن 6 مہینے کے بعد فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ ڈر و خوف پھر شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، تو فرشتے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے دل میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے، تو اگر ہم اور آپ دیکھ لیں تو ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی کٹھن موقع تھا، بہت ہی مشکل موقع تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کس حالت میں فرشتہ جو ہے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کرسی کہاں ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان ہوے میں وہ کرسی، اور اس کرسی کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، خوف طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو۔ اس کے بعد فانزل اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی۔ اب یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی کون سی تھی؟ تیسرے پارے کی سورہ قلم کی آیتیں، سورہ علق کی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو ہے پہلی وحی تھی، 5 آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی، لیکن دوسری مرتبہ تیسرے پارے کی سورت جو ہے نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ 29ویں پارے کی سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہاں تک جو ہے دوسری مرتبہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے یا ایھا المدثر کا معنی مدثر کپڑا اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر اور بتوں سے پرہیز کیجیے۔ یعنی بت کس کے بتوں سے مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت سے بچیے۔ تو یہ جو ہے دوسری مرتبہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ فحمی الوحی وتتابعا، اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد جو ہے وحی بند نہیں ہوئی۔ یہ مرتبہ وحی بند ہوئی 6 مہینے کے لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے 6 مہینے کے لیے وحی کو روک کے رکھا۔ اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں جو ہے دوسری مرتبہ میں سورہ مدثر کی آیتیں، شروع کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ان آیتوں میں 3 باتوں کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور ان 3 باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ 3 باتیں ہیں۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کے علاوہ بندے کے لیے، مسلمان کے لیے بڑائی بیان کرنے کی، کسی ذات کے لیے بڑائی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر بندہ مسلمان کسی ذات کی اگر بڑائی بیان کرنا چاہے تو وہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرے، اللہ کی ہی تعریف کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی بیان نہ کرے۔ اور وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آج جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گشتوں میں جانے کے بعد، ملاقاتوں میں جانے کے بعد ان کو نمازوں کی دعوت دی جاتی ہے، تو فوراً جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے پاک نہیں ہوں، میں پاک نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی جو ہے خطرناک چیز ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، دوسری مرتبہ اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کر رہے ہیں، وہی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ دوسری مرتبہ کی وحی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، کہ کپڑوں کو پاک رکھنا مسلمان کی ایک شان ہے۔
مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھے، اپنے کپڑوں کو جو ہے گندا رکھے، اپنے کپڑوں کو جو ہے غلیظ طریقے سے رکھے اور اپنے کپڑے جو ہے گندگی سے بھرے ہوئے ہوں، ناپاکی سے بھرے ہوئے ہوں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان کی شان کیا ہے کہ مسلمان ہر وقت اپنا جو ہے کپڑا پاک رکھے، اگر اس کو سونے کی ضرورت پڑے کپڑے میں تو سو کر فوراً جو ہے وہ آدمی اٹھ کر نماز کے لیے آ جائے، اتنے اس کے کپڑے پاک رہیں۔ یہ تو مسئلہ الگ ہے کہ بھئی جس کپڑے میں آدمی جو ہے آرام کرتا ہے اس کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے کپڑوں کو کتنا پاک رکھنا ہے، اگر سونے کی ضرورت پڑے سو کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے جتنا ہم جو ہے اپنے نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کی صفائی کا جتنا ہم خیال کرتے ہیں، ہمارا کپڑا سونے کے بعد بھی اتنا ہی پاک رہے، اتنا جو ہے ہم کو اپنے کپڑوں کی پاکی کا اور اپنے بدن کی پاکی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تیسری چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ بتوں سے بچیے، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کیجیے، غیر اللہ کی عبادت کرنا بالکل حرام ہے۔ اور اللہ آج ہی جو ہے 5واں پارہ ہمارا ختم ہوا ہے تراویح کے اندر، تو اس 5ویں پارے میں اللہ رب العزت ایک آیت کو 2 مرتبہ لا رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 2 مرتبہ اللہ رب العزت یہ آیت لا رہے ہیں 5ویں پارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ کسی گناہ کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے۔ تو اسی شرک کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ بتوں سے بچیے، بتوں سے جو ہے اپنے آپ کو پرہیز، اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھیے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی ہیں۔ اور مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی بیان کرتے تھے، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حکم تو اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے، لیکن یہ حکم کے مخاطب کون ہے؟ ہم اور آپ لوگ ہیں۔ ہم اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم اللہ کے نبی کے اوپر اتارا۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسا نہیں سمجھے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ کیوں فرما رہے ہیں، تو نبی کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے اللہ رب العزت یہ حکم نازل فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اب فحمی الوحی وتتابع، اس کے بعد جو ہے وحی جو ہے کبھی بھی نہیں رکی، وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں باحیات تھے اس وقت تک وحی کا سلسلہ چلتا رہا، اور وحی جو ہے کوئی خاص موقع نہیں ہوتا تھا، کوئی خاص حیت اللہ کے رسول کی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی فلانے وقت میں فلانے موقع پر فلانے جگہ میں وحی نازل ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول اگر مکے کے گلیوں میں جا رہے ہیں تو مکے کے گلیوں میں وحی نازل ہو رہی ہے، اگر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں تو مدینے کی گلیوں میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول اگر گھر میں ہیں تو گھر میں وحی نازل ہو رہی ہے، مسجد میں ہیں تو مسجد میں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہیں تو اس وقت بھی وحی نازل ہو رہی ہے، اور ازواج مطہرات کے پاس ہیں تو وہاں بھی جو ہے وحی نازل ہو رہی ہے، صحابہ کے ساتھ ہیں وہاں بھی جو ہے وحی نازل ہو رہی ہے، غزوات میں اگر گئے ہیں، جنگ میں گئے ہیں، وہاں بھی جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی کا نازل ہونا کوئی خاص وقت سے تعلق نہیں، کوئی خاص جو ہے جگہ سے تعلق نہیں تھا، جہاں بھی جیسی ضرورت ہوتی تھی اللہ رب العزت جو ہے ویسے جو ہے احکام نازل فرماتے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی جو ہے اترتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر تک جو ہے چلتا رہا، وحی کا سلسلہ رکا نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وحی جو ہے وحی کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، نبی کے اوپر ہی وحی آتی ہے۔ نبی کے علاوہ ہم یہ سمجھیں کہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے اوپر وحی کیوں نہیں آئی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں، صرف نبی نہیں ہیں، صحابہ ہیں نبی نہیں ہیں۔ وحی جو ہے صرف نبی کے اوپر آتی ہے، نبی کے صحابہ کے اوپر وحی نہیں آتی۔ وحی آنے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا شرط ہے۔ نبی اگر رہا تو وحی اللہ کی طرف سے آئے گی،
نبی اگر نہیں رہا تو وہی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی، بس اللہ کی طرف سے الہام ہوگا کہ کوئی کام جو ہے کوئی مشکل کام آ جائے سامنے تو اللہ رب العزت جو ہے آج بھی بہت سارے ہمارے اکابر ہیں جن کو اللہ رب العزت جو ہے الہام کرتے ہیں۔ الہام کا مطلب کیا ہے؟ دل میں جو ہے بات پیدا ہونا کہ دو کام ہمارے سامنے ہیں، کون سا کام کریں کون سا کام چھوڑیں، اس کے بارے میں جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو وہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے تعلق سے جو ہے اب دل میں بات آتی ہے، اس کو جو ہے الہام کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے بڑے بڑے اکابرین سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بزرگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آج بھی اللہ رب العزت جو ہے بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑے بڑے اکابرین کو جو ہے الہام کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر جو آج ہمارے موجود ہیں یہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ آج جو ہے بہت ہی خراب حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ایک ایک جو ہے اکابر، ایک ایک جو ہے بزرگ جو ہے امت کو ایک ایک چیز کی تعلیم دے رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دل میں وہ چیز الہام کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ چیز کے تعلق سے امت کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کرو، اس چیز کو چھوڑو، اس گناہ کو چھوڑو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، تو اکابر جو ہے امت کے لیے جو ہے وہ بات پیش کر دیتے ہیں۔ اور آگے جو ہے اور ایک حدیث ہے، چھوٹی حدیث ہے، چلو انشاءاللہ آگے مجلس میں وہ حدیث جو ہے بیان ہوگی، وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے، تو وہی کے تعلق سے ہمارا جو ہے سلسلہ حدیث کا چل رہا ہے، تو ساتھی جو ہے ہر مجلس میں آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بخاری شریف جو ہے جس کا درس ہو رہا ہے، حدیث کی جو ہے بہت ہی زیادہ برکتیں رحمتیں ہیں، اگر آدمی جو ہے ان برکتوں کو ان رحمتوں کو لینا چاہے تو حدیث کی مجلس میں ہر ہفتہ جو ہے آنے کی اور شریک ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو لینے کی اور اس کا ہم سب کو مستحق بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔